اپنے کو تو امت میں دائی تیار کر لیں، اللہ کا پیغام دینے والے لوگ امت میں تیار ہو جائیں۔ عبادت کرنے والی قوم تو پیچھے بہت بڑی بڑی قومیں تھی، 600 سال 700 سال 800 سال عبادت کرنے والے انسان بھی ملیں گے آپ کو پچھلے نبیوں کی امت کے اندر۔ مسلم کی روایت میں کہ ایک آدمی جس کی 600 سال کی زندگی عبادت میں گزری، وہ کمانے کے لیے نیچے نہیں آیا، پہاڑ پر ہی بیٹھا رہا، وہیں اللہ اللہ کرتا۔ اللہ نے میٹھے پانی کے چشمہ نکال دیا تھا اور ایک سیب کا درخت لگوا دیا تھا کہ بھوک لگے تو یہ کھا لو، پیاس لگے تو پانی پی لو، بس وہ اللہ اللہ ہی کرتے رہے 600 سال۔ عبادت کرنے والی قومیں تو تھیں۔ ہم نے جو چیز کھوئی ہے زندگی میں، وہ خدا کا پیغام دینا چھوڑ دیا، جس کی یہ امت مکلف تھی۔ اپنے کو تو ہر ایک کو دائی بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دائی بنایا تھا، ایک ایک فرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دائی تھا، اللہ کی بات کہتا تھا، ہر ایک کو اللہ کی بات پہنچاتا تھا، ہر ایک کو متوجہ کرتا تھا اللہ کی طرف۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد سمجھانا نہیں پڑا بٹھا کر کہ تمہارے ذمے کیا کام ہے، فوراً متوجہ ہو گئے اور لوگوں کو تیار کر کے لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضور یہ ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد اجازت مانگی، حضور جاؤ اپنے قبیلے میں، فرمایا جاؤ۔ 1 سال کے بعد وہ لوٹے اور لوٹنے کے بعد آپ نے فرمایا طفیل کیسے آئے؟ بولے حضور اس لیے آیا ہوں بد دعا کر دو سب مر جائیں۔ ارے اتنی جلدی مایوس کیوں ہو گئے؟ 1 سال میں ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ ارے آدمی محنت کرتا نا محلے میں، بس مطلب سال 2 سال گزر جاتے، ایک بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ مایوسی کا سوال نہیں، اپنی یہاں تو مایوسی کی کوئی منزل نہیں، نا امیدی نہیں اپنے یہاں تو امید ہے۔ حضرت میں 1 سال سے محنت کر رہا ہوں، ایک بھی ایمان میں داخل نہیں ہوا، اور میں نہیں جاؤ واپس جاؤ، بہت سے ہیرے موتی ہیں تمہاری قوم میں جو ہمارے ہاتھ لگیں گے تمہارے ذریعے۔ پھر واپس گئے، 1 سال کے بعد لوٹے، کہا تو پھر کیا ہوا؟ بولے حضور الحمدللہ سارا قبیلہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ اس میں ہیرے موتیوں میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں۔ محنت کرو گے، لوگوں کو تیار کرو تو اس میں ہیرے موتی ملیں گے آپ کو۔ محنت کرنے کے بعد، فکروں کے بعد، ان کو تیار کر کے لائے ہو، اس کو واپس لے جا کر کام میں لگانے کی فکریں کرنا، اس لیے کہ جتنا کام کرنے والا عملہ کھڑا ہوگا اتنا کام آگے بڑھے گا، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس میں کیا صلاحیت رکھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہ طبقہ کھڑا ہو جائے دین کے کام میں تو اللہ تعالیٰ کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو مانگا، حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اپنی جگہ پر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے مقام پر، لیکن حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اے اللہ ابو جہل ابن حشام کو اور عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے۔ اور ایک روایت میں آتا اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب خاصتاً، اے اللہ حضرت عمر کو ہدایت دے کے اسلام کو تقویت پہنچا خاص طریقے سے۔ بعض لوگ مانگنے سے آتے، حضرت عمر کو مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے، ہم بھی مانگے کہ اللہ کام کرنے والے اچھے ساتھی دے دے۔ اللہ سے مانگو، اور نہ جانے کس میں کیا خصوصیت ہے۔ حضرت عمر ایمان لائے تو پہلے آدمی تھے جنہوں نے کلم کلا بیت اللہ میں ایمان کی دعوت دی۔ ایسی آپ بھی محنت کرو، اللہ نے جانے کیسے ہیرے موتی دے دے دین کے کام کرنے کے اندر۔ ان کو آگے بڑھانا، ہمت افزائی کرنا، ترغیب دینا، مزاج بنانا، ان کو سمجھانا، ان کو نگاہ میں رکھنا، آتے جاتے ان پر محنت کرنا۔ بعض مرتبہ ایک آدمی پر محنت کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پورا علاقہ، پوری کی پوری بستی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے۔
اس کے لیے یہاں ان کو جمانا، فکر مند کرانا، ان کو ایک ایک بات سمجھانا. بہت سی باتیں نیا آدمی آتا ہے سمجھ میں نہیں آتی. تو عمومی اجتماع ہے، پرانوں کا تو ہے نہیں، عمومی اجتماع ہے. ہر قسم کا طبقہ اس میں آئے گا، ہر لائن کا طبقہ آئے گا، نیا آئے گا، پرانا آئے گا، بالکل اجنبی بھی آئے گا. ایک ایک بات سمجھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور ہر مجلس میں جمنا، ہر مجلس کی نورانیت آپ کو الگ الگ ملے گی. اور ان کو سمجھانا بھی، ترغیب بھی دینا، اوقات دینے کے لیے آمادہ بھی کرنا. پہلے کیا ہوتا تھا، 8-10 آدمی جاتے تھے اجتماع میں، اور اجتماع میں شرکت کے لیے وہیں سے نام لکھا کے چلے جاتے تھے جماعتوں میں، تیاری کر کے نہیں گئے. اب تو ماشاءاللہ لوگ تیاری کر کے آتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ تبلیغ والے پکڑ دکڑ کیے بغیر چھوڑتے نہیں کسی کو. اس کے باوجود آیا ہے. کیا مطلب؟ میں اپنی جان مال لے کے آیا ہوں، ہے کوئی شکار کرنے والا میرے کو؟ یہ تو چیلنج کر رہا ہے سب کو کہ میں تیار ہوں، ہے کوئی ہاتھ ڈالنے والا؟ ہم اس کی فکر نہیں کرتے، ہم توجہ نہیں کرتے اس کی طرف، ہم ایسی چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اگر فکر کرے نا تو انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا. ایک تو یہ گزارش آپ حضرات سے، وہاں مدراس کے ریلوے والوں کے اجتماع میں ہم لوگ نظام الدین سے گئے. ریلوے کے جو ذمہ دار ہیں وہ کہنے لگے مولوی صاحب ذرا چل کر دیکھو ہمارے تعلیم کے حلقے کیسے ہیں. بھائی تعلیم کے حلقے کوئی دیکھنے کی چیز ہے تو ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں. نہیں فرمایا کم سے کم ایک نگاہ ڈال لو ہمارے تعلیم کے حلقے کیسے ہیں. گئے بھائی تعلیم کے حلقے دیکھنے کے لیے، تو ایک آدمی ان کا چلتا پھرتا نہیں تھا. ایک آدمی، ایک آدمی، سب تعلیم کے حلقوں میں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. آدمی کی طبیعت ہوتی ہے چلو آپ خود بھی بیٹھ جاؤ. باقی سوائے جو نظم کرنے والے خدمت والے لوگ تھے وہ بیچارے ادھر ادھر تھے. باقی تمام کے تمام مجمع جو پورے ڈویژن سے آیا تھا ہندوستان کے، اپنے تعلیم کے حلقوں میں جم کے بیٹھا ہوا. ہاں یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک عمل ہے. اور یہ تعلیم کے حلقے بہت عجیب انداز کے حلقے تھے، بہت باعظمت حلقے تھے. ایک زمانے میں بڑے بڑے لوگ، اپنے وقت کے بادشاہ کے لڑکے، اور نہ جانے کیسے لوگ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے تھے، اور وہ شاندار تعلیم کے حلقے ہوتے تھے. ہمارے یہاں تو تھوڑے سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. نہیں آتا ہے فضائل کی کتاب میں پڑھا ہوگا آپ نے، ایک ایک تعلیم کے حلقے میں 1-1 لاکھ آدمی بیٹھتا تھا. ایک مرتبہ تعلیم کے حلقوں میں حدیث لکھنے کی دواتیں نقل کی گئی، 40,000 دواتیں تھیں. جسے سیاہی سے لوگ حدیث لکھتے تھے وہ دواتیں رکھی ہوئی تھی لوگوں کے سامنے، 40,000 تھی. وہ لوگ کتنے ہوں گے؟ بہت باعظمت حلقہ تھا یہ تعلیم کا. دور دور سے لوگ آتے تھے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کے لیے. چلو فلانے استاد کے تعلیم کے حلقوں میں چلو. اس کے لیے دور دراز کا سفر کرنا، ملکوں میں جانا، علاقوں میں جانا، کہ حدیث کے استاد یہاں ہیں وہاں پہنچ گئے، تفسیر کے استاد وہاں ہیں وہاں پہنچ گئے، فقہ کے استاد وہاں ملتے وہاں پہنچ گئے. اس طریقے سے امت میں ان حلقوں کی قدر تھی. ہم ان حلقوں کی قدر کریں، اس میں اپنی ذات سے جم کر کے بیٹھے، دوسروں کو بھی جمائیں. اس طریقے سے ہمارے اوقات لگیں. کھانے کے موقع پر کھانا کھا لیا، کھانے کو چلے گئے اور چلے آئے.